اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ تمہاری ملکیت مومن لونڈیوں میں سے کسی لونڈی سے نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، تم میں برتری کا معیار صرف ایمان ہے، پس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ چوری چھپے آشنا بنانے والی ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورت کی سزا کا نصف ہے۔ یہ اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جسے گناہ کی راہ پر چلنے کا اندیشہ ہو، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جس شخص کو اس بات کی استطاعت اور قدرت نہ ہو کہ وہ مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرے، یہاں محصنات سے مراد آزاد عفت مآب اور مومن عورتیں ہیں، یعنی وہ مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے مومن کے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی وہ تو تمام امور کے حقائق اور اسرار کو جانتا ہے، جبکہ لوگوں تم صرف ظاہری امور ہی کو جانتے ہو۔ پھر فرمایا تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مالک اپنی لونڈی کا ولی ہے، لہٰذا اس کی اجازت کے بغیر اس کی لونڈی سے نکاح نہ کیا جائے۔ اسی طرح وہ اپنے غلام کا بھی ولی ہے، لہٰذا اس کے غلام کو چاہیے کہ وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو غلام اپنے مالکان کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ بدکار ہے، اور اگر لونڈی کے مالک کوئی عورت ہو تو اس کا نکاح اس شخص کی اجازت سے کیا جائے جس کی اجازت سے اس عورت کا نکاح کیا جا سکتا ہو، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، وہ عورت بدکار ہے جو اپنا نکاح خود کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، دستور کے مطابق اور بطبیب خاطر ان کے مہر بھی ادا کر دو، اور ان کو لونڈیاں اور باندیاں سمجھ کر ان کی توہین کرتے ہوئے ان کے مہر کم نہ کرو، بشرطِ عفیفہ ہوں یعنی پاک دامن ہوں اور زنا کا ارتکاب نہ کرتی ہوں۔ چنانچہ فرمایا یعنی ایسی کھلم کھلا بدکار نہ ہوں کہ اپنے ساتھ زنا کرنے والے کسی بھی شخص کو انکار نہ کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مصافحات سے مراد وہ زانی عورتیں ہیں جو کھلم کھلا بدکاری کا ارتکاب کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی سزا ان کو دی جائے، یعنی احسان سے مراد نکاح ہے، کیونکہ سیاق آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے۔ شرائط کے ساتھ باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اور اس کا گزارا جمع کے بغیر بہت مشکل ہو، تو وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے،
اور اگر وہ لونڈی سے نکاح نہ کرے اور زنا سے باز رہنے کے لیے مجاہدہ نفس کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ اس سے شادی کر لے گا تو اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد اسی کے مالک کی غلام ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کہ تم صبر کرو، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔